سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پرابلم سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی اور جو بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتائیں. اور اب دیکھیے دنیا میں لائبریریز بھری پڑی ہیں، اور آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے، آپ کے بنانے والے نے کتنا علم دیا ہے، اور وہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، دوسروں کی مدد کریں اور اس کے عبد بن کے زندگی گزاریں، اور کامیابی یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو آپ کی. تو کامیابی کا ایک سب سے بہترین طریقہ ہے جس سے آپ کا دل بھی مطمئن رہے، آپ کا دماغ بھی مطمئن رہے، آپ خوش اور خوشحال زندگی گزاریں. اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جس نے آپ کے اوپر کبھی کوئی احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں. دیکھیں ہم کتنا، اگر ہمیں کوئی پانی پلا دیتا ہے یا ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام کر دیتا ہے یا ہمیں کوئی گاڑی میں لفٹ دے دیتا ہے، ہمیں ڈراپ کر دیتا ہے کہیں پہ، ہم اس کی کتنے زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کا عرصے تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ہر ایک سے کہتے ہیں کہ آج تمہیں بہت یعنی کہ پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں میرے گروسری تھی اور فلاں آئے اور اس نے مجھے مطلب اپنی گاڑی میں جگہ دی اور مجھے جو ہے نا گھر پہ ڈراپ کر دیا. عرصے تک ہم اس کے گیت گاتے رہتے ہیں اور اس کا احسان مندی ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ حال جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لیے کم از کم دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اسے کسی مشکل میں نہ ڈالے. تو جس نے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں اور اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو ہم کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے کہ تو اس کا تھینک یو تو کر سکتے ہیں نا، اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز، بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر شکریہ کی صفت پیدا کر دیتے ہیں، شکرانہ ادا کرنے کی صفت پیدا کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی خود بخود سنورتی چلی جاتی ہے. کیونکہ ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز ملتی ہے تو ہم اگر ہمیں عادت پڑ جاتی ہے شکر ادا، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ شکر پروردگار کا کہ اس نے جو ہے نا ہمیں یہ چیز عطا کر دی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے، اس سے آپ کا دماغ بھی بہت مطمئن رہے گا، دل بھی بہت مطمئن رہے گا، اور آپ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم جیسے کہ کرتے ہیں کہ بھئی جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ اسی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، لیکن ان چیزوں کے بارے میں بہت کم ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمیں ملی ہوئی ہیں. آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی ان کی یعنی کہ جو انگوٹھا ہے اور جو انگلیوں کا جس سے ہم ملا کے اپنے زندگی میں کوئی چیز اٹھاتے ہیں، تو کیا ہم صرف انگوٹھے کی مدد سے یہ چیز اٹھا سکتے ہیں یا صرف انگلیوں کی مدد سے ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتا ہے؟ نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہماری کہ ہماری 5 انگلیاں ہیں، اور اس سے ہم بہت ہی آسانی سے، یہاں تک کہ چھوٹی سی سوئی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز جو ہے نا ہم اٹھا لیتے ہیں. کتنا بڑا مقام شکر ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. جیسے کہ میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی گاڑی میں لفٹ دے دیتا ہے تو ہم عرصے تک اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی دونوں ٹانگوں کا، دونوں پاؤں کا کبھی شکر نہیں ادا کرتے، جو ہمیں لیے پھرتے رہتے ہیں. کبھی 60 سال، 70 سال، 80 سال تک ہم ان کے سہارے 100 سال تک بھی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کا شکر نہیں ادا کیا کہ کتنی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمارے بنانے والے نے. تو اگر ہم یہ کریں گے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ ہمارے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ جو نعمتیں ملی ہیں اور فری میں ملی ہیں ہمیں، ہم ان کی حفاظت بھی کریں، ان کو صحت مند و تندرست بھی رکھیں اور دینے والے کا شکریہ بھی ادا کریں. تو ہمارے جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط کیا ہوا نظام، بہترین نظام کام کر رہا ہے. ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمارے ماسٹر کنٹرول روم یعنی دماغ سے ہمارے جسم کے
حادثے پر متعین اعصابی شعبے کو مواصلاتی سگنل موصول ہوتے ہیں اور لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی کم وقت میں وہاں پر تعینات کارندے حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے سوچا کہ اب یہاں سے اٹھ کے ادھر دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھیں یا یہاں سے اٹھ کے آپ کوئی اور کام کریں تو فوراً جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے بغیر اپنے بس صرف آپ کا ارادہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کے دماغ اس جگہ کو حرکت دیتا ہے اور آپ دوسری جگہ آ جاتے ہیں. تو یہ کیسا نظام ہے؟ اس کے بنانے والے کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کھانا کھائیں، آپ کے پاس کوئی اچھا لباس آئے، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی پسند کی چیز آئے یا آپ کی کوئی خواہش پوری ہو یا آپ کوئی بہت اچھی کتاب پڑھیں یا کوئی بڑے اچھے انسان سے آپ ملاقات کریں یا آپ کو ایون آپ کے چہرے پہ کسی بچے کی بات یا کسی سے مسکراہٹ بھی آ جائے تو بھی آپ ضرور شکر ادا کیا کریں کہ یہ لمحہ کتنا پیارا اس مالک نے دیا ہے کہ جس میں میں خوش ہوں، میرا دل و دماغ خوش ہے. تو جبکہ لوگ ابھی بھی ان تمام چیزوں سے محروم ہیں. جب آپ کے کمرے میں بچے چیزیں پھیلاتے ہیں تو آپ ہمیشہ غصہ نہ کیا کریں بلکہ آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ الحمدللہ کہ بچے ہیں آپ کے گھر میں جو کہ آپ کے کمرے میں چیزیں پھیلائیں. کوئی بات نہیں ہے، صحت و تندرستی ہے، پھر جا کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں بجائے اس کے کہ ٹینشن لیں، بجائے اس کے کہ غصہ کریں، بجائے اس سے کہ بچوں کو خوفزدہ کریں. اس کے بجائے آپ شکر کر سکتے ہیں کہ رحمان الرحیم رب نے آپ کو یہ کچھ عطا کیا ہے. تو یہ بھی ہے کہ آپ نے مثلا بہت سارا کھانا پکا لیا ہے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اب کیا کریں اس کا، یا دعوت میں کھانا اتنا سا، تو ضرورت مندوں تک پہنچا دیجیے. بچ جانے والا کھانا ضائع نہ کریں، نہ ہی اگلے دن کے لیے سنبھال کر رکھیں کیونکہ جس اللہ نے آج آپ کو کھلایا وہ کل بھی کھلا دے گا. بچا ہوا کھانا ضرورت مند یا بھوکے تک پہنچا کر اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں کیونکہ اس تجارت کے نتیجے میں ملنے والے منافع کی نہ کوئی حد ہوگی نہ حساب. مگر ایک بات ضرور یاد رکھے کہ ضرورت مند بلکہ حقیقی ضرورت مند وہ ہوتے ہیں جو دستے سوال دراز نہیں کرتے بلکہ منہ سے کچھ کہتے بھی نہیں. ان کی ضرورتیں آپ کو ان کے چہروں پر نظر آ جائیں گی. ان کی نہ پوری ہونے والی خواہشات ان کی آنکھوں کے دریچوں سے جھانکتی ہیں. ان کی عزت نفس انہیں لب کشائی کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے، اسے روک دیتی ہے. تو کوشش یہ کریے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچا دیں. اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنے کا یہی تو پھولوں والا راستہ ہے. بس قدم رکھیے، اللہ کا نام لیں، ہم سب کو توفیق وہی دے گا اور دونوں دنیاؤں کی سرخ روئی سے مالا مال کر دے گا. اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں اور ہر وقت اس مالک کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کو بہترین اعضاء اور جوارے سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اب ان اعضاء اور جوارے کو صحت مند رکھنا، تندرست رکھنا، یہ سب آپ کا کام ہے. خوش رہیے.